مہمان ہو تو ایسا اور میزبان ہو تو ایسا۔ ایک روز سیدنا عثمان غنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج آپ کی میرے گھر دعوت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور اپنے صحابہ سمیت حضرت عثمان غنی کے گھر تشریف لے چلے۔ حضرت عثمان غنی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ایک قدم مبارک جو ان کے گھر کی طرف چلتے ہوئے زمین پر پڑ رہا تھا اسے گننے لگے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے عثمان، یہ میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ایک ایک قدموں کے عوض میں آپ کی تعظیم توقیر کی خاطر ایک غلام آزاد کر دوں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی کے گھر تک تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جتنے قدم پڑے اس قدر غلام حضرت عثمان غنی نے آزاد کیے۔ جب یہ دعوت ہو چکی تو حضرت مولا علی رحمۃ اللہ تعالی اپنے گھر تشریف لائے تو فاطمۃ الزہرا نے دیکھا کہ آپ بڑے مغموم ہیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو فرمایا، فاطمہ، آج میرے بھائی عثمان نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی بھاری دعوت کی ہے اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک ایک قدموں کے عوض انہوں نے ایک ایک غلام بھی آزاد کیا ہے۔ اے کاش ہم بھی سرکار مدینہ کی اسی قسم کی کوئی دعوت کر سکتے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا نے فرمایا، آپ پریشان نہ ہوں، جائیے اور تاجدار مدینہ کو آپ بھی دعوت دے آئیے۔ حضرت علی نے فرمایا، مگر اس قدر بڑا انتظام اور ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کرنا، یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا، سارا انتظام ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت علی گئے اور سرکار مدینہ کی خدمت میں حاضر ہو کر دعوت عرض کر دی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبول فرما لی۔ اپنے صحابہ سمیت شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا کے گھر تشریف لے چلے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابہ سمیت بٹھایا اور خود خلوت تنہائی میں تشریف لے جا کر سجدے میں گر گئیں اور اللہ سے عرض کی، اے اللہ، تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب اور ان کے صحابہ کی دعوت کی ہے اور تیری بندی کا تجھی پر بھروسہ ہے۔ الہی میری لاج رکھ لے اور اس دعوت کے کھانے کا تو ہی انتظام فرما دے۔ یہ دعا مانگ کر فاطمۃ الزہرا نے برتنوں کو چولہے پر رکھا اور رو رو کر پھر اپنے اللہ سے دعا کی، مولا، اپنی بندی فاطمہ کو شرمندہ نہ کرنا۔ اللہ کا دریائے کرم جوش میں آیا اور اس نے برتنوں کو جنت کے کھانے سے بھر دیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے اس برتن میں سے سب کو کھانا بھیجا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے سارے صحابہ نے کھانا تناول فرما لیا، لیکن برتن میں سے کچھ کم نہ ہوا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا، یہ کھانا اللہ نے ہمارے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ صحابہ کرام یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ شہزادی کونین حضرت سیدنا فاطمۃ الزہرا پھر خلوت تنہائی میں گئیں اور سجدے میں گر کر دعا کی کہ یا اللہ، عثمان غنی نے تیرے محبوب کے ایک ایک قدموں کے عوض میں ایک ایک غلام آزاد کیا ہے اور تیری بندی میں اتنی استعداد طاقت نہیں، مولا، جہاں تو نے میری خاطر جنت سے کھانا بھیج کر میری شرم رکھ لی ہے، وہاں تو میری خاطر اپنے محبوب کے ان قدموں کے برابر جتنے قدم چل کر میرے گھر تشریف لائے ہیں، محبوب کی امت کی گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ آقا کی لاڈلی شہزادی حضرت فاطمۃ الزہرا جب اس دعا سے فارغ ہوئی تو حضرت جبرائیل امین حاضر ہو کر تاجدار مدینہ سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے
یہ بشارت دے کر بھیجا ہے کہ آپ کی صاحبزادی کی دعا قبول فرماتے ہوئے ہم نے آپ کے ہر قدموں کے عوض 1000 گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ یہ خبر سن کے سرکار مدینہ اور صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے۔ سبحان اللہ، مہمان ہو تو ایسا ہو، میزبان ہو تو ایسا۔ اس واقعے نے جہاں سیدنا عثمان غنی کی بے مثال سخاوت کا مظاہرہ ہے، وہیں شہزادی کونین خاتون جنت کی اپنے بابا جان رحمت عالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے بے پناہ محبت شفقت کا رقت انگیز نظارہ بھی ہے۔ کیوں نہ ہو کہ خود سرکار ادب قرار ہم بے کسوں کے مددگار شفیع و محشر بھی تو ہم گناہ گاروں سے بے پناہ شفقت کرتے ہیں، اور خود اللہ کا بھی ہم پر اس قدر کرم برائے کرم ہے کہ شہزادی صاحبہ نے بابا جان کے ہر قدم کے عوض ایک ایک گناہ گار کی بخشش کا سوال کیا، اور رحمت خدا بندی کے قربان کی ہر قدم کے بدلے 1000 گناہ گاروں کی فہرست میں سب سے آخر میں سنگ مدینہ کا نام بھی مندرج ہو۔ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا محبوب کے کوچے کا گدھا، خالق نے مجھے یوں بخش دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ اے میرے اللہ، ہمیں مہمانوں کی خوش دلی کے ساتھ مہمان نوازی کی توفیق عطا فرما، اور بوقتاً فوقتاً ہمیں میٹھے میٹھے مدینے کی مہکی مہکی فضاؤں میں میٹھے میٹھے مدنی آقا کا مہمان بنانے کی سعادت نصیب فرما، آمین۔ مجھ گناہ گار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔